السلام علیکم، میں ہوں محمد نعیم اقبال اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم طے کریں گے کہ معاہدہ تاشقند کن حالات میں ہوا اور اس کے کیا اثرات تھے۔ 1965 کی جنگ 5 ستمبر کو شروع ہو کر 23 ستمبر کو ختم ہو گئی۔ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے ذریعے دونوں ملکوں سے مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر جنگ بند کر دی جائے، جسے انڈیا اور پاکستان دونوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اس وقت کی سپر پاور سوویت یونین نے دونوں ملکوں کے سربراہان انڈیا کے لال بہادر شاستری اور پاکستان کے صدر ایوب خان کو تاشقند کے اندر مذاکرات کے لیے دعوت دی، جو کہ قبول کر لی گئی۔ 4 جنوری 1966 سے 10 جنوری 1966 تک یہ مذاکرات ہوئے اور 10 جنوری کو معاہدہ طے پا گیا، جس کے مطابق 28 فروری تک دونوں ملکوں کی افواج جنگ سے پہلے والی صورتحال پر واپس چلی جائیں گی۔ دونوں ملکوں کے تعلقات بھی پہلے کی طرح جنگ سے پہلے کی طرح بحال ہوں گے اور اس کے علاوہ دونوں ایک دوسرے کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کریں گے۔ معاہدہ تاشقند کی جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ جب دونوں ملک اپنی ضد پر اڑ گئے اور معاملات جو تھے وہ سٹیل میٹ کے اوپر تھے، تو تب رشین کے سوویت یونین کے پرائم منسٹر الیکسی کوسیجن نے اکیلے میں لال بہادر شاستری اور ایوب خان سے ملاقات کی۔ جب وہ ایوب خان سے مل رہے تھے تو ایوب خان نے تکبرانہ انداز کے اندر لال بہادر شاستری کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ کہے، کیونکہ ایوب خان بہت زیادہ ہینڈسم بھی تھے، پھر وہ اپنے ملک کے اندر آل ان آل تھے، تو وہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو شاستری سے بہتر سمجھتے تھے۔ تو اس بار جو رشیا کے وزیر اعظم تھے الیکسی کوسیجن، اس نے ایوب خان کو اچھی بلی ڈانٹ پلا دی۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، لال بہادر شاستری اپنے ملک کے ایک منتخب پرائم منسٹر ہے اور عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، جو کہ آپ اقتدار کے اوپر قبضہ کر کے آئے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں ایسی گفتگو سے پرہیز کریں اور سوویت یونین یہ برداشت نہیں کرے گا۔ جس پر ایوب خان کا سارا گھمنڈ جو تھا وہ پانی کے اندر ہوا ہو گیا اور سرزنش کرانے کے بعد ایوب خان معاہدے کے اوپر بھی رضامند ہو گئے۔ 10 جنوری کو جب یہ معاہدہ طے پا گیا تو نہ صرف دونوں ملکوں کے درمیان امن ہو گیا، بلکہ اس معاہدے سے دوسرے دن 2 چیزیں انڈیا اور پاکستان میں ایسی آئیں جنہوں نے دونوں ملکوں کی سیاست اور سماجی رویے بدل کر رکھ دیے۔ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، ایک تصویر چل رہی ہے۔ اس کے اندر صدر ایوب خان معاہدے کے اوپر دستخط کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو بیٹھے ہیں، اور ان کے فیس ایکسپریشن سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو یہ معاہدہ پسند نہیں اور وہ باامر مجبوری اس تقریب کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ جنگ کے دوران پاکستان کے اندر ایسا ماحول پیدا ہو چکا تھا، عوام کو لگ رہا تھا کہ ہم جنگ جیت رہے تھے، لیکن ایوب خان عالمی دباؤ کے اندر آ کر انہوں نے یہ جنگ روک دی اور کشمیر فتح کرنے کا موقع جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ اور یہ جو عوامی رائے ہے یہ اب تک پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو جب یہ 11 جنوری کی صبح اخبارات کے اندر تصویر چھپی تو پورے ملک کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ اس تصویر نے ایوب خان کو ویلن بنا دیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو ہیرو بنا دیا۔ اور اسی تصویر کا نتیجہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی سیاست کے اوپر چھا گئے، پاکستان کو ایک نیا عوامی لیڈر مل گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کا جو اثر و رسوخ تھا وہ ان کے مرنے کے بعد بھی رہا۔ ان کی بیٹی بھی پرائم منسٹر بنی اور ان کے داماد پریزیڈنٹ بنے، اور 50 سال تک یہ کسی نہ کسی لحاظ سے پاکستان کی سیاست کے اندر ریلیونٹ رہے، اگرچہ اب بھی ہیں لیکن اب وہ پہلے والا زور نہیں ہے۔ دوسرا، انڈیا کے لیے کیا اچانک ہوا کہ جس دن معاہدے پر دستخط ہوئے تھے اس سے اگلی رات کو لال بہادر شاستری جو تھے وہ تاشقند کے اندر انتقال کر گئے۔ تاشقند سے ان کی لاش انڈیا کے اندر آئی تھی۔ لال بہادر شاستری جواہر لال نہرو کے بعد پرائم منسٹر بنے تھے اور کانگریس اور انڈیا کی جمہوریت کا برہم رہ گیا تھا، لیکن جب لال بہادر شاستری کی وفات سے قیادت کا خلا پیدا ہوا تو اس کو اندرا گاندھی نے فل کیا۔ اندرا گاندھی اس دوران لال بہادر شاستری کی کابینہ کے اندر اطلاعات کی وزیر تھیں۔ ان کے بیانات، ان کا جنگ کے دوران جو رکھ رکھاؤ تھا وہ انڈیا کی عوام کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، اور نہرو کی بیٹی ہونے کا ایڈوانٹیج ان کو آلریڈی حاصل تھا۔
تو شاستری کے بعد جب انڈیا کے اندر قیادت کا سوال پیدا ہوا تو کانگریسی صدر کامراج کے ساتھ مل کر اندرا گاندھی نے کانگریس پر قبضہ کر لیا، اور جو کانگریس کے سینئر لیڈر تھے جیسے کہ مرار جی دیسائی تھے، تو یہ سب بیک فٹ پر چلے گئے، اور اس طرح کانگریس کی سیاست انڈیا کی سیاست جو تھی وہ موروثیت کے اندر بدل گئی، اور اندرا گاندھی کا سیاست کے اوپر اثر و رسوخ بھی اگلے 50 سال تک رہا۔ ان کا بیٹا بھی پرائم منسٹر بنا، ان کی بہو نے 10 سال تک پردے کے پیچھے سے بیٹھ کر منموہن سنگھ کی گورنمنٹ چلائی۔ اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو کی نہ صرف سیاست ایک دن شروع ہوئی تھی، ایک دن میں 11 جنوری 1966 کو تاشقند کے بعد، بلکہ ان دونوں کی جو سیاست کا خاتمہ تھا وہ بھی تقریباً ایک ہی سال کے اندر ہوا۔ وہ اس طرح کے 2013 کے الیکشن میں بھٹو کی پارٹی کو بدترین شکست ہوئی، تو انڈیا کے اندر 2014 کے الیکشن میں کانگریس کو بدترین شکست ہوئی۔ اگرچہ ان دونوں لیڈروں کا ملک کے اوپر ابھی بھی سیاست پر اثر و رسوخ ہے، لیکن پہلے جتنا نہیں ہے۔ اور تیسری جو ان کے درمیان حیرت انگیز مماثلت تھی وہ یہ تھی کہ دونوں قتل ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، جبکہ اندرا گاندھی اپنے باڈی گارڈ کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ دونوں کا حکومت سے جانے کا سال بھی ایک تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ 1977 میں گرائی گئی اور اندرا گاندھی کی گورنمنٹ بھی الیکشن 1977 میں ہار کر علیحدہ ہوئی۔ تو جو تاشقند کا معاہدہ تھا، نہ صرف اس نے دونوں ملکوں کے درمیان عارضی امن کرایا، بلکہ یہیں سے دونوں ملکوں کی سیاست جو تھی وہ 90 کے زاویے کے اوپر مڑ گئی، اور بھٹو خاندان اور گاندھی خاندان اگلے 50 سال تک دونوں ملکوں کی سیاست پر چھایا رہا۔